وہ مسجد میں تشریف لائیے۔ اپنے گھر سے جب اللہ کے گھر کے لیے چلے ہیں، باہر بیٹھ کے وقت کو ضائع کرنا یہ اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے۔ اللہ کے گھر کی بے ادبی کرنے سے بچنا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر اللہ مثل الحی والمیت، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم و مکرم عزیز دوست، احباب، دینی طلبہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے اللہ نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں نماز شروع ہونے سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت احسان ہے، کرم ہے۔ ان سے پوچھنا چاہیے جو لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، لاغر مرضوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان سے پوچھنا چاہیے جو قبروں میں پڑے ہیں، کیا جو حیات ہے مرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، آنا چاہتے ہیں، صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، بعض بڑے تڑپ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک دواخانے میں جانا ہوا، قریبی دوستوں کے اندر ان کے والد صاحب بڑے زار و قطار رونے لگے۔ 1 مہینے سے زائد ہو گیا میں دواخانے میں پڑا ہوں، کبھی آئی سی یو میں ایڈمٹ کرتے ہیں اور کبھی نیچے والے ہال میں لے جاتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ 1 مہینے سے نہ نماز، نہ تلاوت، نہ کسی اور عبادت کا مجھے موقع دے رہے ہیں۔ پریشان ہوں میں، کیا کروں، کہاں جاؤں، کس کو بولوں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ دیکھو دل میں خواہش ہے کہ اللہ کے گھر میں جا کے نماز پڑھے، حالانکہ وہاں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ مرض معذور کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ اگر آدمی گھر میں پڑا ہے، مرض ہے، معذوری ہے، تو اس کے احکام الگ ہے، ان کی نماز الگ ہے، ان کا وضو الگ ہے، ان کی تلاوت الگ ہے، ان کا اللہ کا ذکر الگ ہے، اس کے بھی احکام ہے۔ لیکن دل میں ایمان والے کے دل کے اندر اللہ کے گھر کی محبت ہوتی ہے۔ ایمان والا اللہ کے گھر میں نہ جائے تو کہاں جائے گا پھر؟ محبت ہوتی ہے، بعض طلب جاتے ہیں، بعضوں کو دکھ ہوتا ہے، بعض تکلیف میں رہتے ہیں، بعض اسی غم میں مر جاتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر میں لے آیا ہے، اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مسلسل یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حالات و اطوار کے اعتبار سے، کیفیات کے اعتبار سے یہ دیکھا جا رہا ہے اللہ کی انگنت نعمتیں ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کپڑا نہیں ہوتا تھا، ہم لوگ جو بیچ کے کپڑے لیتے تھے، کھانے کو نہیں ہوتا تھا، ہم لوگ سوکھا روکھا کھا لیتے تھے، اور گھروں کی اتنی پکے چھتیں نہیں ہوتی تھی، ہم لوگ کیسا بھی دن گزار لیتے تھے۔ لیکن اللہ کے فضل سے کھانے کو ہے، سونے کو ہے، سواریاں ہیں، اللہ کی اس دور میں ان گنت نعمتیں ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بول دیے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں بے شمار ہے، اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار راحتوں کے سامان ہیں، بے شمار صحت یابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں، سواریاں ہیں، ہاں غمخوار ہیں، دکھ جھیلنے والے ہیں، خوش رکھنے والے ہیں، لیکن پھر بھی دل پریشان۔
اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے میں نعمتوں کو بڑھا کے دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی لیے میرا آقا مولا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، کھانا ہو گیا اللہ کا شکر ادا کرو، کپڑے پہن رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، کپڑے اتار لیے اللہ کا شکر ادا کرو، کبھی بیٹھ کے بولو، کہ دعائیں پڑھو، اللہ تعالیٰ سے بولو۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا عبادت ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اللہ سے محبت بڑھنے کی علامت ہے، اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا دل میں اللہ تعالیٰ کے خوف کو پیدا کرنے کے لیے ایک آلہ ہے۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ناشکرا ہے۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بولتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، کبھی اپنے دل میں خیال لاتا نہیں ہے، دل سے الحمدللہ بولتا نہیں ہے، تو یاد رکھنا چاہیے دھیرے دھیرے بندہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے، چھوٹا کمائے بے برکتی ہو رہی، بڑا کما رہا ہے، باپ عورتیں کما رہی ہیں لیکن بے برکتی گھروں میں ہو رہی ہے۔ کہاں جائے، کس سے کہے، پراپرٹیاں ہیں، کاریں ہیں، سواریں ہیں، ساری نعمتیں ہیں، لیکن پھر بھی دل میں جو سکون ہونا چاہیے، زندگی میں جو آرام ہونا چاہیے، زندگی میں جو راحت ہونا چاہیے، زندگی میں جو اللہ کی محبت ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، ختم ہوتے جا رہا ہے۔ دیکھ لیجئے اذان دینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن اذان کی آواز ہمارے گھر تک پہنچنا یہ اسپیکر کے ذریعے یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہم نے کبھی بولے نہیں ہیں رب کریم تیرے گھر سے میرے گھر میں اذان کی آواز آ رہی ہے یہ بھی تیری نعمت کا شکر ہے، کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا۔ تو کیا ہو رہا ہے، فکر سے محروم ہو رہے ہیں ہم لوگ۔ جب بھی کوئی نعمت ہم کو دکھے برجستہ زبان سے بولنا چاہیے اللہ تو نے کپڑا دیا الحمدللہ۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جس بندے نے ایک مرتبہ کسی بھی نعمت کو دیکھ کے بولا الحمدللہ الحمدللہ، بولیے الحمدللہ، آپ بولیے نا الحمدللہ، زور سے بولیے آپ حضرات الحمدللہ۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جس نے دل سے ایک مرتبہ الحمدللہ بولا گویا کہ اس نے ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کی تعریف کو بیان کر دیا۔ اصول یہی ہے، اللہ کے پاس سے قانون یہی ہے، تم نعمتوں کا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کو دیکھ کے الحمدللہ بولو، گاڑی ہے، سواری ہے، اس میں پیٹرول ہے، الحمدللہ بولو، میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اگر تم الحمدللہ بول رہے نہیں ہیں، نعمتوں میں نعمتیں استعمال ہو رہی ہے لیکن کبھی بولے نہیں ہے اپنی زبان سے، ایک وقت آئے گا جو نعمت کے اوپر شکر ادا نہیں کرے اللہ تعالیٰ وہ نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے وہ کہنے لگے یا اللہ میری اتنی بڑی عمر ہو گئی، منہ میں دانت نہیں ہے، کان سے کم میں سن رہا ہوں، آنکھ سے میں کم دیکھ رہا ہوں، لیکن کیا دیکھ رہا ہوں، آپ تو مجھے نعمتوں پہ نعمتیں دے رہے ہیں، مجھے گاڑی نہیں آتی لیکن آپ سواریاں دے رہے ہیں، مجھے کھانے کا پرہیز ہے لیکن آپ کھانے دے رہے ہیں، لوگ میرے لیے کھانے لے کر آ رہے ہیں،
اللہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن لوگ مجھے ہدیے لا رہے. ان کو الہام ہوا میرے بندے جب تک تو شکر گزاری کرتے رہے گا ہم نعمتیں بڑھاتے رہیں گے، جس دن بھی تو ناشکری کرے گا ہم تجھے نعمتوں سے محروم کر دیں گے. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو بورڈ پہ لکھی دعا ہے، دیکھ لیجئے بورڈ پہ وہ دعا لکھی ہے، یہ دعا کا اہتمام جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مزاج کو، اس کے فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی طاقت و قوت دیں گا. آج ہمارے اندر سے یہ صفت گویا کہ سلب ہو گئی ہے، ختم ہی ہو گئی ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا، لیکن اکثریت دیکھا جا رہا ہے کہ ساری نعمتیں ہیں، آ کے شکایتیں کرتے ہیں، بیٹا بیمار ہے، بیوی سنتی نہیں ہے، کاروبار ٹپ ہے. ارے بھائی کھانا کھا گئے؟ ماشاء اللہ کھایا ہوں. کھانا کھا رہے، سو رہے، ساری نعمتیں استعمال کر رہے، لیکن زبان سے اللہ کی ناشکری بیان کرتے. اس لیے ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے جو بورڈ پہ لکھی دعا ہے انشاءاللہ ہم بھی یاد کریں گے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرائیں گے. اکثر عورتیں ناشکری ہوتی ہے، ناشکری پناہ ہوتی ہے ان کے اندر. ساری نعمتیں آپ رکھ دیجئے، بعد میں آخر میں کہیں گی کیا کرے تم نے میرے لیے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے اپنا دل، اپنی زبان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گی اور اپنے گھر کے اندر شکر گزاری کا مذاکرہ کرنا چاہیے. بچوں کو، عورتوں کو وہ دعا یاد کرانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ دعا کیا ہے آپ لوگ پڑھ لیجئے، بولیے اللہم اللہم اعنی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے اللہ مدد فرمائیے آپ کا شکر ادا کرنے پر، آپ کا ذکر کرنے پر اور آپ کی اچھی عبادت کرنے پر ہماری مدد فرمائیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ذکر چھوٹ گیا، آپ کی یاد سے غافل ہو گیا، میری تنہائیاں گندی ہو جائیں گی اور مجھے تنہائی کے اندر سوال ہوگا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے. اس وقت اگر مجھے یاد نہ آیا اللہ میں تو پریشان ہو جاؤں گا، ہلاکت و برباد ہو جاؤں گا. اللہ زندگی میں کبھی مجھ کو عادت نہیں پڑی تیرا شکر ادا کرنے کی اللہ، ورنہ مجھے ناشکری کی موت آ جائے گی، میری نسل نعمتوں سے محروم ہو جائے گی. رب کریم جیسے عبادت آپ کو پسند ہے اللہ اس طرح عبادت اپنے عبادت کرنے کی رب کریم مجھے توفیق عطا فرما دیجئے. ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے یہ دعا انشاءاللہ ضرور یاد کریں گے، میں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ